اور اس کے ساتھ ہی توبہ اور استغفار کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ مفتی نوید عباسی صاحب، توبہ حقوق اللہ میں ہو تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے، توبہ اگر حقوق العباد کے معاملے میں کی جائے اور حقوق العباد کے حقوق نہ ادا کیے جائیں، ان سے روگردنی کی جائے، ان سے انحراف کیا جائے اور ان کو پلٹ کے پوچھا بھی نہیں جائے، تو کیا وہ توبہ قابل قبول ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق جو اس نے ہم پر فرض کیے ہیں، چیزیں فرائض ہیں، وہ ہم نے ان کو اس فرض کردہ چیز کے حساب سے ادا کرنا ہے جس کا نبی علیہ السلام نے پورا طریقہ ہمیں بتا دیا۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر جو فرائض ہیں، اسی طریقے سے جو چیزیں حرام قرار دی گئی وہ بھی ہمارے سامنے، ان سے رکنا۔ اگر ان میں سے کوئی چیز انسان سے چھوٹ جائے تو جو قابل قضا ہے، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، اس کی قضا ہوگی، اور پھر جو روزے ہیں کفارہ ہوگا، اور پھر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا غفور الرحیم مہربان ہے، اور وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے نا امید نہ ہو، جی مجھ سے امید رکھو، مجھ سے مانگو۔ لیکن اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں تو لوگوں کا حق مار کر اگر میں نماز پڑھ کے توبہ کر رہا ہوں اور بندے کا حق نہیں دے رہا، تو یہ تو پہلے بندے کا حق ہمیں ادا کرنا پہلے پڑے بندے گا۔ کا۔ مجھے کسی کی زمین میں نے قبضہ کی، میں نے پلاٹ قبضہ کر لیا، کارنر کا پلاٹ تھا غریب آدمی کا، وہ میں نے قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد میں اس پہ بیٹھ گیا، اور اب میں خیرات کر رہا ہوں، صدقہ کر رہا ہوں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو میں نے قبضہ کیا ہے نا، اس کا جواب مجھے دینا ہے، اور عند اللہ بھی دینا ہے اور عند الناس بھی دینا ہے۔ اور اگر ہم سچی توبہ چاہتے ہیں تو پہلے ان بندوں کے حقوق ادا کر دیے جائیں، وہ پلاٹ جس کا ہے اس کے سپرد کیا جائے، اور جو تجاوز کیا ہے اس تجاوز پر اس بندے سے بھی معافی مانگی جائے کہ میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، تجاوز کیا ہے، اب رب کی بارگاہ میں آئے گا نا تو رب کریم ہے، پھر معاف کرے گا۔ اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا، بار دیگر عرض کر رہا ہوں کہ جس سوسائٹی، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، کہ ہم بڑے بڑے صدقے اور خیرات بھی کرتے ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ ہماری این جی اوز بھی چلتی ہیں، اور ہم ٹی وی پر اعلان بھی کرتے ہیں کہ جناب اس کے لیے ہم نے 20 لاکھ کا اعلان کر دیا، اس شعبے میں ہم نے 50 لاکھ دے دیا، 2 کروڑ دے دیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ دینے والا درجنوں لوگوں کی زمینوں پر قابض ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ صدقے کا کیا فائدہ؟ ہائے ہائے وہ ان کو قتل کروا دیا، افسوس۔ مقابلے میں آنے والے کو قتل کروا دیا گیا۔ تو اب جب مقابلے میں آپ کے جو ہے وہ کمزور ہے، وہ ضعیف ہے، وہ ناتوا ہے، اس پر جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے، تو یہ مطلب پھر توبہ کرنا، چور اور ڈاکو بھی آ کر توبہ کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، آپ یعنی حالات حاضرہ پر ایک بات کر لوں اگر آپ اجازت دیں، جی کیونکہ ہمارا دل بھی دکھی ہے کہ پرسوں ہمارے ایک ساتھی کو گولی لگی ہے، اور یہ شہر میں ہم رمضان المبارک میں موجود ہیں، اور آپ کی لائیو پروگرام جو ہے وہ جا رہا ہے، براہ راست دیکھا جی جا رہا ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ ان نوجوانوں کو بھی میں خطاب کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ راہ چل رہا تھا، راگیر تھا، طالب علم تھا ہمارے اسلامک سینٹر کا، اس کو جناب گولی مار دی سر میں اور پیٹ پہ، اور کیوں؟ صرف اس لیے کہ جناب وہ چھینا چھپٹی کر رہے تھے اور اس نے روکا کہ بھئی میرا مال مت لو۔ تو اب یہ صورتحال چل رہی ہے، اپنے تو مال جو کا لوگ دفاع کر رہا تھا۔ اپنے مال کا دفاع، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس طرح کے قاتل لوگ وہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں گے، کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے؟ اس لیے رب کہتا ہے کہ پہلے میرے بندوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرو، لوگوں کے لیے بھلائی، خیر بانٹنے والا، محبتیں بانٹنے والا ہمیں بننا چاہیے۔ جی ہمیں کس نے یہ حق دیا؟ اگر میرے پڑوس میں کوئی ہندو رہتا ہے تو مجھے تو اس کے حقوق غصب کرنے کا بھی حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ بطور پڑوسی میں نے ہندو کے ساتھ بھی، حالانکہ وہ مشرک ہے، مگر پڑوسیوں کے اس حقوق کے ہیں۔ حساب سے مجھے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کیونکہ وہ میرے پڑوس میں ہے، اور اسلام نے جو احکام پڑوسی کے بتائے ہیں اس حساب سے میں نے اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ ہاں، اس کا ذبیحہ کھانا یہ ایک الگ بحث ہے فقہی، لیکن باقی اس کے ساتھ میں نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ تو اب جس عصر میں ہم جی رہے ہیں، یہاں آپ دیکھیے کہ ہم لوگوں کے حق پر روزانہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، کسی کا ناحق مال چوری بھی کر لیتے ہیں، غصب بھی کر لیتے ہیں، ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، یہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے اور یہ ہر لیول پہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم قوم کے اجتماعی حقوق کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں۔ روڈ بنانے والا روڈ جو بنا رہا ہے اویس بھائی، آپ ذرا غور کیجئے گا کہ وہ جب مٹیریل میں کمی کرتا ہے، ایک تو وہ جو اس نے معاہدہ کیا ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، پھر مال بچاتا ہے، وہ جو مال بچا کے اپنے گھر میں لے جاتا ہے وہ حرام ہے، پھر آپ کا، میرا، پوری قوم کا وہ مجرم ہے، اور وہ کہے کہ اب میں صدقہ دے کے، خیرات دے کے، توبہ کر کے چھوٹ جاؤں گا۔ تو وہ جو اس نے ہزاروں لوگوں کے جو اس روڈ پہ چلتا ہے، جس کو چلنے کا حق ہے،
اس ہر آدمی کا حق اس نے غصب کیا, ہر آدمی پر ٹھیک کہہ ظلم رہے کیا, ہیں, ٹھیک چلتے کہہ رہے ہوئے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کی ٹھیک گاڑی کہہ رہے ہیں, خراب ہوئی تو ٹھیک کہہ جواب رہے ہیں. دہ وہ شخص ہے. وہ شخص ہے, تو ہمیں بالکل ایسے ہی. اس حوالے سے بھی ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں حادثات جا جو رہے ہیں. پیش آتے ہیں دراصل ایسی ہی وجوہات سے پیش آتے ہیں کہ جو آپ وہ چھوٹی سی چندی چوری کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں لوگوں کو جانوں کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. یہ توبہ لوگوں سے منسلک ہے, لہٰذا لوگوں کے آگے ندامت کا اظہار کیجئے, اور اگر وہ نہیں زندہ, آپ کو موقع مل گیا تو ان کے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیے, ان بیواؤں کے پاس جائیے, یا پھر ان کے گھر والوں کے پاس جائیے, یا پھر ان سے جڑے ہوئے لوگوں کے پاس جائیے. علامہ صاحب, توبہ کی صحیح عمر کون سی ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اب جیسی بھی زندگی ہے, جوانی تو عشق میں عاشقی میں گزر جاتی ہے, یا حصول رزق میں گزر جاتی ہے, پھر ایک عمر آتی ہے سب داڑھی رکھ لیتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, وہ عمر توبہ کی ہوتی ہے. توبہ کی اصل عمر کون سی ہے؟ بنیادی طور پر تو جب انسان متوجہ ہو جائے تو توبہ کو تاخیر میں ڈالنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. صحیح. جیسے ہی اس کو توجہ ہو گئی, پتہ چل گیا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے, تو اس کے بعد توبہ تو اس کے اوپر واجب ہو گئی, فوراً ہی واجب ہو گئی. لہٰذا اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ بڑھاپے کا انتظار کرنا ہے. کس کو پتہ ہے بڑھاپا نصیب بھی ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا, اگلے لمحے کا یہاں نہیں معلوم ہے, تو بڑھاپے کے بارے میں کون حتمی گارنٹی دے سکتا ہے کہ کس کو خدا نے کتنی زندگی دی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جو مرتے ہوئے افراد کا جو پچھتاوا پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے, اس کے اندر یہ جملہ ہے کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا, کہ وہ مرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اے پروردگار ہم کو پلٹا دے, اب جا کر ہم شاید اعمال صالح انجام دے لیں. کلا, تو جواب ملے گا ہرگز نہیں. انہا کلمۃ ہوا قائلھا, یہ بھی بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے, اگر ہم اس کو پلٹا بھی دیں تو کرنا اس نے وہی ہے کہ جو یہ کر رہا تھا. تو آپ غور کیجئے کہ جب اتنی مرتبہ ایک انسان کو متوجہ کیا گیا, پھر بھی اس نے توبہ کو تاخیر میں ڈالا, ڈیفر کیا ہے, تو اب اس کے بعد بڑھاپا آئے گا تب میں توبہ کروں گا, پھر اس کے بعد مرنے کے موقع پر دوسری زندگی اگر مل جائے تب میں توبہ کروں گا. اگر آپ دیکھیں یہ پچھتاوا سورہ منافقون کے اندر بھی پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ انفقوا, خرچ کرو, مما رزقناکم, اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا, من قبل ان یاتی احدکم الموت, اس سے پہلے کہ موت کے عفریت کے پنجے آ کر تمہیں دبوچ لیں. فیقول, تو اس موقع پر وہ مرنے والا کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین, کہ مالک تھوڑی سی مہلت اور دے دے, اب میں جا کر صدقہ دوں گا, کچھ نیک عمل کروں گا اور صالحین میں سے ہو جاؤں گا. اب یہ تو پچھتاوے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بعد اس طرح کے بہانے ہیں. جب جاگ جائیں تب سویرا ہے, بے شک ہے, مگر جلدی جاگیں, اور جاگ جائیں تو پھر سونے کی کوشش نہ کریں. یہ توبۃ النصوح کا وہ پورا کانسیپٹ ہے کہ جو اسے ایک مثال کے ذریعے سے ہم بیان کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں اپنی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ توبہ میں کون کون سی چیزیں انسٹرومنٹل ہوتی ہیں. جناب ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا جو واقعہ ہے نا, وہ واقعاً یاد رکھنے کے قابل ہے. اچھا. کہ ایک یہودی قبیلے سے مذاکرات کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا, اور انہی کی دعوت پر, انہی کی خواہش پر بھیجا گیا تھا. میثاق مدینہ کی خلاف ورزی ہو گئی تھی, اور اس کے بعد پھر ان کا محاصرہ کیا گیا تھا, اور محاصرے کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ابو لبابہ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہمارے پاس بھیجا جائے. جب ابو لبابہ ان کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے, ہمیں کیا سزا مل سکتی ہے, بخش دیے جائیں گے, معاف کر دیے جائیں گے. خیانت ان کی بہت بڑی تھی, پورا مدینہ خطرے میں تھا, پورا مدینہ مقبوضہ بن سکتا تھا, پورا مدینہ ختم ہو سکتا تھا, تاراج ہو سکتا تھا. تو اس موقع پر ابو لبابہ نے اشارے سے, جو کبھی کبھی ایک انسان بے اختیار ایک اشارہ کر جاتا ہے اس طرح کا, تو انہوں نے اپنے گردن کی طرف یوں اشارہ کیا, جو اس بات کا اظہار تھا کہ نہیں, بظاہر تو تمہیں قتل کیا جائے گا. اب یہ بہت بڑی خیانت ہو گئی کہ بھائی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارادہ اگر تھا بھی ایک اسٹریٹجی کے عنوان سے, اتنی بڑی خیانت ان کی طرف سے ہوئی تھی, تو ان کو یہ اشارہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو جیسے ہی ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا, یہ تو میں نے ایک طرح سے پیغمبر اکرم کی ایک راز کی بات, امانت کی بات ان تک پہنچا دی, تو مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے توبۃ النصوح کس طرح سے کی, اس کو ذرا دیکھیے. وہ فوراً باہر آئے, اور آنے کے بعد وہ گئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں. مسجد میں ایک ستون ہے جس کا آج بھی نام ہے ستون توبہ یا ستون ابی لبابہ, وہ اسی واقعے کی وجہ سے. استوانہ تو توبہ, استوانہ ستون کو کہتے ہیں. وہ آئے وہاں پر اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا, اور پروردگار عالم سے راز و نیاز کر رہے ہیں, پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں. جب یہ بات پیغمبر اکرم تک پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول ابو لبابہ نے اپنی اس خطا پر, اپنی اس معصیت پر اس طرح سے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا, تو پیغمبر اکرم نے ایک جملہ کہا, وہ یاد رکھنے والا جملہ ہے کہ بھائی کام تو غلط ہوا, لیکن اگر ابو لبابہ میرے پاس آتے تو میں خدا کی بارگاہ میں سفارش کرتا, دعا کرتا, لیکن اب ابو لبابہ نے اپنا کیس خدا کی بارگاہ میں خود رکھا ہے, اب ابو لبابہ جانے اور خدا جانے. مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. تو اس موقع پر جناب ابو لبابہ انصاری دعا کرتے رہے, توبہ کرتے رہے,
اور پھر چند دنوں کے بعد اس دوران صرف ان کی زوجہ آتی تھی جو کچھ ضروری حوائج اس کے لیے ان کی رسیاں کھولی جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ واپس اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب ایک آیت نازل ہوئی قرآن مجید کے اندر جس میں ان کی توبہ کا اعلان ہوا کہ ہاں پروردگار عالم نے توبہ قبول کر لی، تو اب ہوا یہ کہ جناب ابو لبابہ انصاری ان کے پاس صحابہ کرام آئے دوڑے دوڑے کہ ابو لبابہ مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی، اب اپنے آپ کو رسیوں سے آزاد کر لو۔ تو اب معرفت اور بڑھ چکی تھی، اب انہوں نے کہا کہ وہ غلطی اب نہیں کروں گا جو پہلے کی تھی۔ پہلے میں نے اپنا کیس براہ راست خدا کی بارگاہ میں رکھا تھا تو اتنی تاخیر ہو گئی توبہ قبول کرنے میں، اب جب کہ یہ اعلان ہو رہا ہے تو میں پسند یہ کرتا ہوں کہ مصطفیٰ خود اپنے ہاتھوں سے میری رسیوں کو کھولیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب میں رہائی قبول کروں گا۔ یہ جملہ جب پیغمبر اکرم تک پہنچا ہے نا تو پیغمبر اکرم مسکرائے، اور پیغمبر اکرم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے ان رسیوں کو کھولا اور سینے سے لگایا اور توبہ کی قبولیت کی مبارکباد دی۔ آیت کی تفسیر بن گئی سورہ نساء کی آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کاش کہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کے بعد اے حبیبی آپ کے پاس آ جاتے، آپ کے پاس آتے، توبہ خدا کی بارگاہ میں کرنی ہے، آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد یہ اللہ سے استغفار کرتے اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار کرنا بندوں کے لیے بھی ہوتا تھا، امت کے لیے بھی ہوتا تھا۔ اس کی ایک مثال یہی آیت ہے کہ پروردگار عالم نے اس کی دعوت دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی یہ اس سے زیادہ سنہری موقع کون سا ہو سکتا ہے؟ خوش قسمت ہیں صحابہ کرام کہ ان کو یہ خاص موقع حاصل ہے۔ مفتی نوید عباسی صاحب، آج کے زمانے میں کتنا قیمتی سوال ہے اور کتنی سادگی سے میرا من کر رہا ہے کہ پوچھوں، آج بھی بارگاہ رسالت میں جا کے اللہ رب العزت کو راضی کیا جائے، توبہ کرنی ہو تو اس در کے صدقے سے توبہ کی جائے؟ بہت خوبصورت سوال۔ جیسے حضرت نے آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ آیہ مبارکہ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، قرآن قدیم سے ہے اور قرآن حادث نہیں ہے، اور قرآن قیامت تک ہے، قیامت کے بعد بھی قرآن ہے، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کا کلام ہمیشہ کے لیے نبی علیہ السلام کی ذات کے وسیلے سے آپ کا نام لے کر تو پہلی امتیں بھی دعائیں کرتی رہی، وہ بھی بخشش اور مغفرت اور استغفار کرتی رہی، اور مخالفین پر فتح کے لیے نبی علیہ السلام کا نام بطور وسیلہ پیش کیا جاتا رہا پہلوں میں۔ ابھی نبی علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، نام مصطفیٰ کی اتنی برکت تھی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے، جیسے ابھی ذکر ہوا، تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ حضور کی بارگاہ میں تو حاضر ہو جاتے تھے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یا رسول اللہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ اور پھر نبی علیہ السلام کے وصال پر انوار کے بعد ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، نبی علیہ السلام پر وہ بشری تقاضے کے مطابق آپ کا وصال ہوا، لیکن نبی زندہ ہیں، نبی نبی ہوتا ہے، اور نبی ہر زمانے کے لیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس زمانے کے لیے تھے اور اب نہیں ہیں اور اب وہ احکام نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس آج بھی کوئی شخص جا کر آپ کے روضہ اطہر پر جا کر وہ دعا کرے گا، نبی علیہ السلام کی ذات کو وسیلہ بنائے گا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رسول اللہ آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے، تو یہ حکم آج بھی ہے۔ اور رسول اللہ اگر کسی کے لیے دعا کر دیں اور پھر ایک آدمی کے پاس وہاں جانے کی استطاعت نہیں، تو وہ کیا کرے؟ آج کرونا ہے، یہ مرض ہے، ہم وہاں جا ہی نہیں سکتے، وہ جگہ خالی ہے، تو کیا وہاں جانا ضروری ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ کوئی پاکستان سے پکارے، کوئی افریقہ سے پکارے، کوئی دلی سے پکارے، کوئی کسی جگہ سے پکارے، مصطفیٰ اپنی قبر اطہر میں اس کی صدا کو سنتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی علیہ السلام سنتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی ذات کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، کربلا سے نہیں پکارا حضرت سیدنا امام زین العابدین نے، سیدہ زینب نے، مدینہ کی طرف منہ کر کے، بلکہ ابن کثیر نے لکھا ہے، میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں، کہ نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، اور اس جنگ میں زور دے کر کہوں گا یہ بات ابن کثیر نے لکھی ہے، ابن کثیر کے ماننے والے، اس کو پڑھنے والے اس پر توجہ دیں کہ جناب حضرت سیدنا خالد بن ولید قیادت کر رہے ہیں جنگ کی، اور جس لمحے مسلمانوں کو مشکل پیش آئی اور مسلمان گارجر موری کی طرح مسلمہ کذاب کے مقابلے میں کٹ رہے ہیں، اس وقت خالد بن ولید کا پہاڑی پر جانا
اور پہاڑی پر چڑھ کر مدینے کی طرف جا کے منہ کر کے یہ کہنا یا محمدہ کی صدائیں بلند کرنا اور پلٹ کے جنگ کرنا خالد بن ولید کا کس لیے تھا؟ ایک دفعہ ہم نے کسی سے کہا، انہوں نے کہا نہیں یہ تو خالد بن ولید نے جنگ میں کیا، جنگ کے موقع کے لیے تھا اور یہ تو مسلمانوں کی پہچان کا نعرہ تھا۔ ہم نے کہا جی چلو وہاں یا محمدہ پہچان کا نعرہ ہو گیا، تم شعار کے لیے تو یا محمد کو جائز کہنے لگ گئے، لیکن وہ پہاڑی پر چڑھنا کیا تھا، وہ مدینے کی طرف منہ کرنا کیا تھا اور وہ دعائیں کرنا کیا تھا؟ پتہ چلا کہ یہ صرف پہچان کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ خالد بن ولید کے عقیدے اور ایمان کی بات تھی کہ جب مشکل پیش آ جائے تو مدینے والی سرکار کو پکارو، تو وہ جنگوں میں بھی مدد کرتے ہیں، وہ جناب امن میں بھی مدد کرتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ سے دلاتے بھی ہیں۔ وہ کل بھی دلاتے تھے، وہ آج بھی دلا رہے ہیں، آنے والے کل میں بھی دلائیں گے، اور میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی مصطفیٰ ہمیں ضرور سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک فارسی کا شعر ملا جامی کا، اگر نام محمد را نیاورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نجینا۔ اگر مصطفیٰ کے نام کا واسطہ نہ دیا ہوتا آدم علیہ السلام نے تو نہ آدم کی توبہ قبول ہوتی اور نہ ہی کشتی نوح کو نجات ملتی اس طوفان سے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اگر وقت ہو تو میں عرض کر دوں کیا کہ سیدنا حضرت عباس نبی کے چچا ہیں اور حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ میں کچھ عرض کروں حضور کو خوش دیکھ کر، تو پھر کیا کہا؟ من قبل یاتبت فی الظلال وفی مستواد حیث یحصف الورق ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مدغۃ علق والحجۃ ترکب السفین وقد الجم نصرا وعلہ الغرق وردت نار الخلیل مکتما فی صلبی انت کیف یحترق وانت لما ولدت اشرق الارض ودا بنورق الافق۔ وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ سے پہلے جو قوم غرق نہیں ہوئی، آپ سے پہلے کشتی نوح بچی، حضرت ابراہیم آگ میں نہیں گئی، وہ آپ کی وجہ سے، اور ہم جو ہدایت کی نور میں ہیں آپ کی وجہ سے، اور آنے والے کل میں بھی جو ہوں گے وہ آپ کی وجہ سے۔